برِ صغیر پاک و ہند آپ کے سامنے ہے۔ اس میں روز بروز اسلام کی اشاعت میں جو اضافہ ہے یہ اس بات کا بیان ثبوت اور اعلان ہے کہ یہاں جو اسلام کی روشنی ہے یہ شہنشاہوں اور بادشاہوں کے ذریعہ سے نہیں آئی بلکہ یہ صوفیاء کے پاکیزہ نفوس کی برکت سے آئی ہے۔ وہ ممالک دنیا کے جہاں اسلام کی اشاعت بادشاہوں کے ذریعہ سے ہوئی، جب وہاں سے ان بادشاہوں کا اقتدار ختم ہوا تو لوگ فوراً یا کچھ عرصے کے بعد واپس اپنے دین کی طرف، سابقہ دین کی طرف لوٹ گئے۔ اسپین کی مثال ہمارے سامنے ہے اور دنیا کے ملکوں کی مثال سامنے ہے۔ جیسے مسلمان بادشاہوں کا دور ختم ہوا، لوگ کرسچینٹی کی طرف، عیسائیت کی طرف اور دیگر اپنے پہلے مذاہب کی طرف لوٹ گئے۔ برِ صغیر پاک و ہند آپ کے سامنے ہے۔ اس میں روز بروز اسلام کی اشاعت میں جو اضافہ ہے یہ اس بات کا بیان ثبوت اور اعلان ہے کہ یہاں جو اسلام کی روشنی ہے یہ شہنشاہوں اور بادشاہوں کے ذریعہ سے نہیں آئی بلکہ یہ صوفیاء کے پاکیزہ نفوس کی برکت سے آئی ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ نے انہیں شانیں دی ہیں جس کی برکت سے یہ اپنے اخلاق، کردار اور عمل کے سبب سے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں۔ ایل کے گابا ایک بہت بڑا لائر ہے ہندوستان کا، یعنی لاہور کا، لال کنیا گابا۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دوست تھا۔ 1930 میں انہی کی کوششوں سے، انہی کی ترغیب سے یہ مسلمان ہوا، اور جب مسلمان ہوا تو اس کی تقریب بادشاہی مسجد میں منعقد کی گئی۔ بادشاہی مسجد میں تقریب منعقد کی گئی کہ یہ اپنی کیفیات کو بیان کرے کہ یہ اتنا بڑا برہمن ذات کا اور بیرسٹر، انگلینڈ سے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، اس اسلام کی کس خوبصورتی نے اس کو متاثر کیا ہے۔ تو جب اس کو بلایا گیا، تقریب منعقد ہوئی، اس وقت مسلمانوں میں جوش و جذبہ بھی بہت بڑا تھا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب سے کبھی گزریں تو وہ مسجد آج بھی موجود ہے جو ایک رات میں مسلمانوں نے بنا دی تھی، اور اقبال نے خوبصورت تبصرہ کیا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بڑا جذبہ تھا لوگوں میں، بادشاہی مسجد میں لوگ جمع تھے، تو ان سے کہا گیا کہ اپنی تاثرات کو بیان کریں۔ علامہ اقبال، اس نے پانی مانگا، پانی پیا، آدھا گلاس اس نے ایسے رکھا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھ چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، اب تو وہ صرف اپنا اظہار تاثرات پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا بچا ہوا پانی جو تھا وہ اقبال نے اٹھایا اور پی لیا۔ اب جب وہ ڈائس پر آیا تو اس نے کہا، مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے اسلام کی کس خوبصورتی نے متاثر کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ہندو دھرم میں تو ہوں تو برہمن، لیکن اگر کسی کمزور طبقے سے ہوتا، میں بے شک بیرسٹری کر کے آتا، کچھ بھی کرتا، میری حیثیت وہی شودر ملیچ کی رہنی تھی، میں اس سے اوپر نہیں معاشرے میں آ سکتا تھا۔ ہندو معاشرے میں اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ جیسے ہی کوئی کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں آتا ہے، وہ کچھ بھی ہوتا ہے فوراً اسلام اسے مسلمانوں کے برابر رائٹ دیتا ہے اور برابر کا حق دیتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اقبال نے میرا پانی نہیں پینا تھا، جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میرا بچا ہوا پانی پی کر اقبال نے یہ ثابت کر دیا کہ اقبال نے مجھے اپنے برابر تسلیم کر لیا ہے اور مسلمانوں نے مجھے اپنے برابر حیثیت دی ہے۔ یہی وہ صوفیاء کا کردار ہے۔ معاشرے کے کمزور طبقے بیٹھتے تھے، بیٹھ کر لوگ جب آتے اسلام قبول کرنے کے لیے تو حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، دیگر ان کے خلفاء جن کی برکت سے اسلام پھیلا، دیگر مشائخ، صوفیاء، صلحاء، سہروردیہ سلسلے کے بزرگ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، حضرت بابا فرید الدین شکرگنج کا بڑا کردار ہے، تو وہ اس نووارد کو، آنے والے کو، خواہ اس کا تعلق کسی کمزور طبقے سے ہوتا،
وہ اسے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے، اپنے آقا کی سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں سے سالن ڈال کے دیتے، اپنے ہاتھوں سے روٹی۔ وہ عزت جو اسے پوری زندگی پچھلے معاشرے میں نہ ملی تھی، آتے ہی جب اسی کی عزت نفس بحال ہوتی تو پھر کبھی بھی وہ لوٹ کر کفر کی طرف جانے کا خیال نہ کرتا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا اور حضور کی پاکیزہ تعلیمات کا اور بزرگان دین کی محبت کا اسیر ہو جاتا۔